حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ سب کو یہ دعا آتی ہے، اور جب میں کل بیٹھی ہوئی تھی تو لوگ آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے، تو اب میں پڑھ رہی تو سب بلند آواز میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض وملئت السماء وانت المستعان والیک المشتقى والیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلک منزلتہم ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعۃ 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس قبولیت کے لیے آمد جناب سیدہ کے لیے، اس بی بی کے لیے جو اپنے لال کا ماتم کرنے یہاں تشریف لائی، سب کے لیے آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، خیر المبشرین ومنذرین والشفیع والمذنبین، المخاطب بطہ یاسین النبی المعید ورسول المصدق ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما غرق رب الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صلوات اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے مقابلے میں آج مجھے لگ رہا ہے تھوڑی سی اجنبیت کم ہے، لیکن ابھی بھی آپ کے چہروں پہ جو اجنبیت ہے نا، وہ میں چاہ رہی ہوں وہ ختم ہو۔ آپ کے میرے درمیان میں ایک بہت مضبوط رشتہ ہے، آپ کا اور میرا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے۔ وہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں نا، ان سب رشتوں سے زیادہ مضبوط اور اہم ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ حسین کا رشتہ ہے۔ تو آپ کے اور میرے درمیان کوئی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے، نہ چہروں سے نظر آنی چاہیے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کی اس توفیقات میں اضافے کے لیے بلند ترین صلوات ہیں۔ پاک ترین ہے وہ رب، بہترین ہے وہ رب، اور تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے کہ میری کیا مجال کہ میں خدا کی تعریف کر سکوں۔
میری زبان میں کہاں طاقت ہے کہ خدا کی حمد و ثنا بیان کروں۔ امام معصوم کی دعاؤں سے خدا کی تعریف کو لیتی ہوں، اور کیونکہ موضوع میں میری دعائے عرفہ موجود ہے تو دعائے عرفہ سے ہی پروردگار کی تعریف کا آغاز کرتی ہوں۔ وہ خدا، امام فرماتے ہیں، اے خدا تو وہ ہے جو ہر عمل کی جزا دیتا ہے، ہر عمل کی جزا دینے والا ہے، اور ہر قناعت کرنے والے کو صلہ عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے قناعت بہت بڑی چیز ہے خواتین کے اندر، جو ختم ہو گئی آج، مائکروسکوپ سے بھی ڈھونڈیں گے تو ملے گی نہیں۔ قناعت کریں گے تو اس کا صلہ ملے گا، امام معصوم نے فرمایا ہے۔ اور ہر فریاد رس پہ رحم کرتا ہے، جو بھی فریاد کرے گا، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، وہ ہر فریاد کو سننے والا ہے، نفع نازل کرتا ہے ہمیشہ۔ امام فرماتے ہیں وہ منافع کو نازل کرنے والا ہے، وہ کبھی کسی کے لیے خسارہ نہیں چاہتا۔ اللہ کبھی کسی کے لیے خسارہ، بندہ خود اپنے لیے خسارہ خریدتا ہے، نقصان تو بندہ خود خریدتا ہے، اللہ تو فائدہ ہی فائدہ چاہتا ہے۔ اور وہ روشن اور تابناک کتاب کو نازل کرنے والا ہے۔ وہ کتاب سوال کرتی ہے آپ سے، ما غرک رب الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس شے نے بہکا دیا؟ وہ کیسا رب ہے؟ خدا خود۔ کل جو میں نے آپ کو سورہ بتائی تھی، سورہ حج اور سورہ نحل، یہ سورہ نحل کی ابتدائی آیات ہیں، میرے خیال سے آیات نمبر 3 ہے۔ ان اللہ تعبد نعمت اللہ، اور کیا تم نے ایسا پیدا کرنے والا دیکھا، ایسا پیدا کرنے والا جتنے بھی پیدا کرنے والے ان کے مقابل میں نہیں ہو سکتے۔ مفہوم یہ ہے کہ جو ایجاد کرنے والا ہے وہ پروردگار عالم، خود امام نے فرمایا پروردگار تو جیسا ایجاد کرنے والا کوئی نہیں۔ دنیا کے موجود کو ایک جگہ کریں، خدا کو ایک جگہ کریں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا، کوئی مقابلہ نہیں۔ سب سے بڑھ کر ایسی ایجاد کرنے والا، ایسا طاقت رکھنے والا، ایسا قادر مطلق کون ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب ہمارے اندر ہماری ایک مشکل ہے، ہماری مشکل کیا ہے؟ طاقت آتی تو ظالم ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ذرا سا کسی کے پاس یہاں عہدہ آ جائے، ڈیزگنیشن مل جائے، کسی کا بچہ کہیں ایس پی ویس پی لگ جائے تو آپ دیکھیں اکڑ جاتے ہیں تھوڑے سے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی سیاست میں چلا جائے، منسٹر بن جائے تو اب تو آیا بھی نہیں جاتا، بیٹھا بھی نہیں جاتا لوگوں کے درمیان، کہ وہ قادر مطلق ہے، پوری دنیا کو بادشاہی دینے والا وہ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ معاف کرنے والا رحیم ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میرا موضوع کیا تھا، میرا موضوع تھا لطف خدا۔ آپ ہر وقت اللہ کے لطف کو محسوس کریں۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، اللہ جو دن رات آپ کے اوپر محبت کو نچھاور کر رہا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، پروردگار محبت کرتا ہے تو مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مشکلوں کو دور کر سکے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ اور امام دعائے عرفہ کے اندر خدا کے لطف کو بیان کرتے کہ پروردگار تیری مہربانیاں میرے اوپر اس وقت ظاہر ہوئی جب میں کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ نطفۃ امشاج، قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے انسان تو کس بات پر غرور کرتا ہے، تو شیئن مذکورہ بھی نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جائے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ تیرا ذکر کیا جائے۔ اچھا وہ کیسے؟ دیکھیں، جب میں پیدا نہیں ہوئی تھی، میرے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب کسی کو پتا تھا میں پیدا ہوں گی، یا کسی نے ذکر کیا تھا خوار کلثوم پیدا ہونے والی، ذکر بھی نہیں تھا۔ میں مر جاؤں گی، میرے بعد بھی ذکر نہیں ہوگا۔ ایک نسل تو شاید یاد رکھ لے، اس کے بعد پوتے پوتیاں، ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا ہماری کوئی دادی اس طرح کی تھی، نام بھی نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپنے پردادا یاد ہیں یا ہم ان کو یاد رکھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو نام یاد ہے؟ ختم، نہ ذکر تھا اور نہ ذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، انسان کی مہربانیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے، میرے سامنے ہے، میری اولاد سامنے تو مہربانیاں شروع ہوگی، اس سے پہلے میری کوئی مہربانی نہیں ہوگی۔ اللہ وہ ہے جب صلب میں ڈالا، آدم کے صلب میں، امام فرماتے ہیں اے پروردگار تیری مہربانیاں جب شروع ہوئیں، جب تو نے میرے نطفے کو، میرے میری روح کو جو ہے آدم کے صلب میں ڈالا، وہاں سے مہربانی شروع ہوئی۔ اور اس مہربانی پر مہربانی تو نے یہ کی کہ صلب کے بعد صلب مجھے ٹرانسفر کرتا رہا، ایک کے بعد ایک، ایک بعد ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ تو نے
نطفہ بنا کے میری ماں کے رحم میں مجھے ڈال دیا، نطفہ بنائے، پھر پیٹ میں اس نطفے کی حفاظت بھی تو نے کی۔ اگر ہم میں سے کسی کو بھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ضائع ہو جاتے تو ہم یہاں ہوتے نہیں ہوتے۔ کتنا بڑا کرم ہے ہمارے ہونے میں کہ اس نے ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کی ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ ہم خدا کے لطف کو یاد ہی نہیں کرتے، خدا کے لطف کو ہم اس انداز سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیسا رحیم اور کریم دینے والا ہے۔ اے پروردگار، تو نے صلبوں میں، اسلاف کی صلبوں کے اندر مجھے رکھا، مجھے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ تو نے سرکشوں میں، کافروں میں، گمراہوں میں میری آنکھ کو نہیں کھولا۔ جب میں پیدا ہوا تو ہدایت آ چکی تھی۔ اب آپ بتائیں، جب آپ پیدا ہوئے تو ہدایت تھی کہ نہیں تھی؟ گمراہ نہیں تھے نا۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہادیان برحق موجود تھے، ہمیں بتانے والے موجود تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم تو پیدا ہوئے تو جب تک کچھ تھا ہی نہیں، آپ کے زمانے میں آ گیا، پہلے ہمارے زمانے میں تو ہوتا ہی نہیں تھا یہ سب کچھ، کوئی صحیح بات بتانے والا تھا ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں ہدایت والی دنیا کے اندر پیدا کیا، اور جب ہمیں ہدایت والی دنیا کے اندر پیدا کیا پروردگار عالم نے، تو آپ سوچئے کہ پروردگار نے کتنا بڑا احسان کیا، ضائع نہیں نہ ہونے دیا، دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہدایت والی دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اور پروردگار سے اس مجلس میں ایک خصوصی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہدایت یافتہ ہی دنیا میں رکھ اور ہدایت یافتہ ہی دنیا سے اٹھا۔ ایک دفعہ درود پڑھ دے گا محمد علیہ وسلم۔ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اور پھر فرماتا ہے پروردگار عالم، سورہ نحل کی ہی آیت نمبر 9 ہے، وَعَلَى اللَّهُ الْقَصَدُ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِهَدَىٰ لَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور پروردگار ہدایت کے راستے کی ہدایت خدا نے اپنے ذمے لے لی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہدایت میں تمہیں ہدایت والی دنیا میں نکالتا ہوں، اب تم ہدایت ڈھونڈو، نہیں، ہدایت کا ذمہ بھی اس نے اپنے اوپر رکھا اور کہا جبکہ خدا جانتا ہے بعض رستے کج ہیں، بعض رستے صحیح نہیں ہیں، ٹیڑھے میڑھے ہیں، بعض رستے سیدھے ہیں۔ اگر وہ چاہتا، ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، زبردستی ہدایت کرا سکتا تھا کہ نہیں کرا سکتا تھا؟ اگر وہ چاہتا، وہ لوگ جو سر پہ چادر رکھنے کے عادی نہیں ہیں وہ رکھ لیتے، رکھتے ہیں نا، سردیوں میں شدید سردی آتی ہے سب کے سر ڈھک جاتے ہیں، ہے نا۔ اور اب تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایک وائرس چلا تھا جو مسکیٹوز سے جو پھیلنے والا تھا، مچھروں سے جو پھیلنے والا تھا، اس میں بھی تمام اداکاراؤں کی بھی آستینیں فل ہو گئی تھیں۔ وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ پروردگار کسی پر زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ وہی ہے جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، اور اس پانی کے 2 حصے ہیں، وہی اللہ پانی کو نازل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا سائنس ہے، کیا خوبصورت چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی بخارات بنتے ہیں، جو بارش بنتی ہے، یہ سمندر کے پانی سے بنتی ہے۔ ماشاءاللہ جو طالب علم ہیں وہ جانتے ہوں گے، بارش کے پانی سے بنتی ہے۔ بارش کا پانی انتہائی کھارا ہے، بہت نمکین ہے۔ جو کراچی کے سمندر میں گھومے ہوں گے انہیں، میرا خود تعلق کراچی سے، میں خود کراچی سے ہوں، تو بہت اچھی طرح معلوم ہے سمندر کے پانی کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ بارش کا پانی پیا ہے آپ لوگوں نے؟ بارش کا پانی امام فرماتے ہیں بارش کا پانی پیو، تمہاری صحت کے لیے بہترین ہے، بارش کا پانی پینا چاہیے۔ بارش کا پانی جو بیماریوں کو دور کرتا ہے، بارش کا پانی اتنا میٹھا ہے۔ آپ سارے پانی ایک جگہ اکٹھا کر لیں اور بارش کا پانی دیکھ لیں، بارش کا پانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ کسی پانی کا بھی ٹیسٹ نہیں ہے۔ اللہ نے پانی کو بنایا اور پانی کو بھی 2 حصوں میں بنایا، ایک حصہ وہ جو ہمارے لیے رکھا پینے کے لیے، اور ایک حصہ وہ جس سے ہماری ذرات جو ہے وہ گرو کرتی ہیں اور جانور جو ہے وہ چراتے ہیں جس سے ہم۔ اور پھر کیا کیا خدا نے؟ احسان۔ دیکھیں یہ صرف احسانات ہیں جو بہت ساری سوروں کے اندر ہیں، اور میرا کبھی میں جب اس کو پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں یا اللہ میں اپنے کون سے جملے بولوں، ضرورت نہیں ہے، تیرے اتنے خوبصورت جملے موجود ہیں کہ کسی بھی ذاکر کو اپنے الفاظوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو فرمایا وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور، آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی آپ پھل کھا رہے ہیں، جتنے بھی کھانے آپ کھا رہے ہیں، یہ کس کا لطف ہے؟ یہ لطف پروردگار ہے نا۔ اگر ایک ایسی وبا چلے سارے جانور مر جائیں، وہ جو گوشت کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو بوٹی ملی، کسی کو بوٹی نہیں ملی،
کہاں جائے گا یہ سب کچھ؟ یہ اللہ نے لذتوں کو عطا کیا ہے، اور اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں، خود پروردگار عالم کہتے ہیں، اور یہ آیت آپ کو بہت جگہ ملے گی۔ اور یہ قدرت کی نشانی کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا۔ اس نے ساری نعمتیں دے دی، زندگی دے دی۔ جب زندگی اس نے دے دی تو کیوں دی؟ کیوں دی بھائی؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، دنیا بنائی، دنیا سجا دی ہمارے لیے۔ آپ ایک انسان اٹھے اور کہے میں زندہ ہوں، میری زندگی میں فلاں ضرورت ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی، نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ ایسی کوئی چیز ڈھونڈ نہیں پائیں گے جو آپ بولیں میری ضرورت ہے لیکن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ جو آپ کے تصور میں آ سکتی ہے نا، وہ بھی اللہ نے آپ کے لیے پیش کی ہے، موجود ہے، پوری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی ہر نعمت کو آپ کے لیے پیدا کیا، لیکن آپ کو نعمتوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے نعمتوں کو آپ کے لیے پیدا کیا، آپ کو اپنے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے کہا کہ انسان جو ہے وہ نعمتوں کا، ان نعمتوں کا جو خدا نے ظاہری طور پر نعمت دی استعمال کرے، حریص نہ ہو، ان نعمتوں کا اتنا حریص نہ ہو۔ یعنی ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں بعض جگہوں پہ کھانے کی ٹیبل پر بعض لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ لوگ کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، کھانے کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مجھے لباس کے لیے نہیں پیدا کیا، لباس میرے لیے پیدا کیا۔ جس طرح کل میں نے آیت آپ کو بتائی تو خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں لباس ایسے عطا کیا کہ تم گرمی اور سردی سے بچ جاؤ، یہاں تک کہ ہتھیاروں سے بھی بچ جاؤ۔ ہم نے لباس، میری زندگی کا مقصد لباس ہو جائے تو میں نے کیا کیا؟ ہم نے تو جانور سے بھی بدتر زندگی کر لی اپنی، بیکار کر لی کہ یہی مجھے ساری زندگی یہ رہے کہ میں نے اب کون سا لباس پہن کے جانا ہے، کون سا لباس پہن کر آنا ہے، کس طرح کا میرا پرس ہونا چاہیے، کس طرح کی میری چپل ہونی چاہیے، کس طرح میں محفل میں بیٹھوں تو میرا پرس الگ نظر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک اعلیٰ انسان کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے جتنی نعمتیں بنائی وہ تمہارے لیے بنائی ہیں، وہ اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ ضرور کر دے گا محمد علیہ محمد کو۔ اور جو تمہیں نعمتیں دی ہیں یہ دی کیوں ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہیں زندگی دی اور اس زندگی میں اس دنیا میں اتارا تو کیوں اتارا؟ کہا للذی خلق الموت۔ آپ ماشاءاللہ یہ دعائیں سورہ ملک پڑھتے ہوں گے، اور سورہ ملک کی آیت جب میں پڑھ رہی ہوں گی تو آپ لوگوں کو شاید یاد بھی آ گئی ہو، للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خدا نے زندگی اور موت دی ہی اس لیے تاکہ آپ کو دیکھے آپ میں صحیح عمل کرنے والا کون ہے۔ لیبلوکم یعنی آپ کو آزمائے، آزمائش شرط ہے، آزمائش سے بچ نہیں سکتے۔ قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خدا نے کہا ہرگز ہم تو آزمائش لیں گے تمہاری۔ بھائی میں امتحان نہیں دینا چاہتی، اور ایک ایگزام ہال ہے اس میں امتحان ہو رہا ہے، میں بولوں میں نہیں دینا چاہتی، ٹھیک ہے، دنیا کے امتحان میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، نہیں اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ امتحان لے گا، ٹھیک ہے۔ مال کی کمی کا امتحان آپ چاہیں نہ چاہیں ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ اس لاک ڈاؤن کے اندر یوں تھے اور یوں ہو گئے، ہوا نا، بلندی کے اوپر تھے پستی کے اندر چلے گئے، گھروں کے اندر فاقے ہونے شروع ہو گئے۔ خدا دینے والا ہے، خدا جو ہے وہ بہترین رزق بانٹنے والا ہے۔ کہا پروردگار کہتا ہے ہم آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ آپ بولیں بیماری نہ آئے، کون چاہتا بیماری آئے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن آئے گی، اور وہی آزمائش ہے، وہی آزمائش ہے آپ کی۔ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جو چاہتی ہوں مل جائے، میں لڑکا چاہتی ہوں جو مجھے بیٹا ہو جائے، میں بیٹی چاہتی ہوں تو مجھے نہیں، یہ بھی آزمائش آئے گی۔ خدا کہے گا کہ ہم کسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے، جسے چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ اب ہمیں خدا دیکھے گا ہمارا ایٹیٹیوڈ خدا کے سامنے کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری آزمائشوں میں خدا دیکھے گا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے بشر الصابرین، وہ آپ کا صبر دیکھے گا۔ اب میرے اوپر خوف کا امتحان آ گیا، میرے اوپر اولاد کی کمی کا امتحان آ گیا، پیسے کی کمی کا امتحان آ گیا، کوئی بھی امتحان تو امتحان ہے نا، آزمائش تو آزمائش ہے۔ کوئی بھی آزمائش آ گئی، خدا یہ دیکھے گا میں نے صبر کتنا کیا اس کے اندر، ٹھیک ہے، صبر ہوا کیسا میرا۔ اچھا صبر کہتے ہیں کسے؟ صبر اضطراب کو نہیں کہتے۔ میں صبر کروں، گھر میں بیٹھ جاؤں اور میں آنکھوں سے آنسو بہاؤں، میں بولوں میں صبر کر رہی ہوں، تو بھائی رو کیوں رہی ہو؟ جب صبر کر رہی ہو تو رو کیوں رہی ہو؟
صبر کرنے والا تو روتا نہیں ہے. آپ جو ہے مکہ ماریں دیوار کے اوپر بولے میں صبر کر رہی ہوں, نہیں, صبر نہیں ہے تو جبر ہے. یا آپ جبر کر رہے ہیں یا آپ صبر نہیں کر رہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ بشر صابرین, امتحان دینے پڑیں گے, یہ دینے پڑیں گے, بھی ضرور دینے پڑیں گے. آزمائش کے بغیر تو تمہیں کوئی درجہ مل ہی نہیں سکتا, مل ہی نہیں سکتا. آپ دنیا کے اندر قانون دیکھ لیں, جب تک امتحان نہیں دیں گے درجہ نہیں ملے گا. پہلی کلاس کو پاس کریں گے دوسری میں جائیں گے, دوسری کو پاس کریں گے تیسری میں جائیں گے, ٹھیک ہے. ہاں البتہ کچھ امتحان, کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جو فیل بچوں کو پاس کرتے رہتے ہیں, وہ زمانے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا, ہم نے دیکھا ہے وہ بچے جو پیسے دے کے امتحانات میں پاس ہو جاتے ہیں, اس کے بعد سب سے زیادہ خرابیاں کرنے والے زمانے میں وہی ہوتے ہیں. یا وہ بچے جو نقل کر کے پاس ہو جاتے ہیں, حرام ہے. شاید آپ کو یہ مسئلہ نہ معلوم ہو, امتحانات کے اندر نقل کرنا حرام ہے. نقل کی اور پاس ہو گئے, کیا یہ زمانے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں. اور ایران کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بارے میں کہا کہ ایرانی کی شاید کہ ایران کا تھا یا کسی اور ملک کا تھا, کہ انہوں نے بتایا کہ وہ یہ ایک ڈاکٹر تھا جس نے اپنے پیسے کے بلبوتے پر, رشوت کے بلبوتے پر امتحانات کو پاس کر لیا. ٹھیک ہے, وہ پروفیسر جو ایگزامنر تھا جس کو بٹھایا گیا تھا اور آخری ڈاکٹری کا امتحان تھا, اس نے وہ بہت بھاری رشوت لی اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹری کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب آ گیا, ڈاکٹر بن گیا. ایک مرتبہ یہی پروفیسر, اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو فون پر اطلاع ملی کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ جب ہاسپٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ بچے کا جو ہے وہ اب آپریشن ہوا. ٹھیک ہے, آپریشن کا تھیٹر کا دروازہ کھلا, آنے والے ڈاکٹر نے کہا آپ کا بیٹا میں نہیں بچا سکتا. جب اس نے اپنا مارکس ہٹایا تو یہ وہی تھا جس کو رشوت دے کے پاس کروایا تھا. کبھی کبھی اپنا کیا ہوا اپنے سامنے ہی آ جاتا ہے. یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ آزمائے گا, کس سے آزمائے گا؟ خوف سے آزمائے گا. وَلِنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اموال سے آئے گا, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, نفس سے آزمائے گا, ثمرات سے آزمائے گا, اولاد کی کمی سے آزمائے گا, کبھی اولاد دے کر آزمائے گا. کبھی کبھی میں خواتین کو دیکھتی ہوں تو ایک خاتون تھی, وہ ماشاء اللہ اللہ نے بیٹے عطا کیے, تو کہتے ہیں میرے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں, بیٹیاں ہوتی نہیں. بیٹا, دیکھیں بیٹا ہونے میں آپ کا کیا کمال تھا؟ کسی کی بیٹیاں ہوئی تو اس کا کیا نقصان تھا, اس کا کیا کمال تھا اس کے اندر؟ اگر میرے یہاں بیٹے ہی پیدا ہوئے تو میرا کیا کمال ہے, آپ بتا دیں. دیکھو کمال ہے تو چلو ہاں میں تعریف لائق بھی ہوں, آپ یہ تو اللہ کی دین ہے, یہی بیٹے آپ کی آزمائش ہیں. یا کسی کو زیادہ بیٹیاں دے دیں تو اس کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور ہے نہیں, یہی اس کی آزمائش ہے. کبھی کبھی ہم اپنی آزمائش کو ڈھونڈ نہیں پاتے. دیکھیں اس مجلس کے اندر میں آپ سے کہوں گی, آپ اپنے گھروں کے اندر جائیں, اپنی آزمائش کو ڈھونڈیں, میری آزمائش کیا ہے, اللہ نے مجھے کہاں سے آزمایا ہے. اگر اس آزمائش میں کامیاب ہوئی تو میں اس بلندی کو پالوں گی. کبھی کبھی ہم آزمائش میں پاس ہی نہیں ہو پاتے. یقین کریں جب میں آزمائش کی گہرائی میں اترتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک میں پاسنگ مارکس بھی حاصل نہیں کر پائی. کیوں؟ جتنے کام کرتے ہیں نفس کے لیے کرتے ہیں, جتنے بھی کام, عبادتیں نفس کے لیے, کسی کی مدد نفس کے لیے, کسی مجلس میں بیٹھ گئے نفس کے لیے. مثلا آپ کو ایک مثال دوں, کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا نفس کہاں ہے. ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ شخص ایسا نمازی تھا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, اور پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا. ہمیشہ پہلی صف کی جگہ, مطلب وہ اس وقت آ جاتا تھا کہ اس کی وہ جگہ مل جاتی تھی پہلی صف میں. 30 سال تک اس نے پہلی صف میں نماز پڑھی, 30 سال. ٹھیک ہے, آپ 30 دن کسی جگہ پر بیٹھتے تو آپ کہتے ہیں کہ تو میری جگہ تھی, تم کیسے بیٹھ گئے؟ یہ آپ نے جگہ خرید لی ہے کیا؟ مسجدوں کے اندر کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بالغ ہوتا ہے, پہلی صف میں کھڑا تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ حرام, گناہ کرتے ہیں. کوئی بچہ آگا بیٹھا, کوئی خاتون آتی ہے, کہتی تم ہٹو چلو یہاں سے. یہ آپ کو حق نہیں دیا کسی نے بھی کہ آپ اس کام کو اس انداز سے انجام دیں. کرتے ہیں نا, کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھتا ہے ایک بچہ کرسی میں, ہاں ریکویسٹ کر سکتا ہے, بیٹا میں تھک گئی ہوں, اگر آپ کرسی مجھے دیتے تو بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, اب چلو اٹھو, تمہارا کیا کام ہے بیٹھنے کا, میرا بیٹھنا چاہیے, مجھے بیٹھنا چاہیے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کہیں بھی اگر اس کام کو انجام دے رہے ہیں, سارے ہم ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, مثلا آپ ایک دیکھیں
ایک مسجد کا کوئی کام میرے ذمہ ہے، کئی عرصے تک کیا، دوسرا کرنا لگے تو مجھے جلن ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کام میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا۔ 30 سال تک وہ نماز پڑھتا رہا۔ ہوا یہ کہ اتفاق کی بات وہ پہلا دن 30 سال میں وہ پہلا دن آیا کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مسجد میں پہنچنے میں، تھوڑا سا درود پڑھ دے گا محمد علی محمد پر، تھوڑا سا آگے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین سلام۔ کیا ہوا کیا، جب وہ ایک دن لیٹ ہوا تو اس نے دیکھا کہ پہلی صف میں جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا ایک ایسا شخص اس کو نہیں جانتا تھا، وہ کھڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کسی صف کے اندر نام تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ پہلی صف میں اسی نے کھڑے ہونا ہے، وہ اس صف میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اور اس کو پیچھے کھڑا ہونا پڑا تو بہت برا لگا۔ ہمیں بھی لگتا ہے اسی طرح، ہم بھی دنیا میں ایسے ہی جیتے ہیں، یقین کیجیے ہم ایسے ہی جیتے ہیں۔ جس جگہ پہ ہماری جگہ بنی ہوئی ہو نا، کوئی دوسرا اس کی جگہ پر آ جائے تو ہمیں بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دوسری صف میں کھڑا ہوا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ گھر چلا گیا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جماعت میں نماز نہیں پڑھی۔ کہتا ہے میں نے 30 سال کے بعد سوچا، یہ 30 سال کی نماز اگر مجھے یہ بات بری لگی کہ میری صف میں کوئی اور کھڑا ہوا تو میں نے اللہ کے لیے پڑھی نہیں، اپنے نفس کے لیے پڑھی۔ ضرور پڑھ دے گا محمد علی محمد۔ اور اگر اپنے نفس کے لیے پڑھی تو 30 سال کی نمازیں ضائع ہو گئی۔ آپ بتائیں کتنے کام ہم اسی طرح اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہمارے تو بیشتر کام ہمارے نفس کے لیے ہیں۔ آزمائش یہی ہے، ہو سکتا ہے میری آزمائش یہی ہو رہی ہو۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ نے مجلس پڑھی، بہت اچھی پڑھی، بہترین، میں نے بڑی اچھی تیاری کی، قرآن کی آیتیں بھی نکال لی اور میں نے جو ہے احادیث مبارکہ بھی نکال لی، واقعات بھی نکال لیے، علمی لحاظ سے بہت ایک اچھا میٹر تیار کیا، اور جب آپ کے سامنے پڑھا تو پڑھا بھی بہت اچھا، لوگوں نے سنا بھی بہت اچھا، لیکن ہو سکتا ہے میرا امتحان ہو ہی نہیں یہاں، میرا امتحان میری نیت پر ہو۔ ممکن ہے امتحان میرا اس تمام اچھی چیزوں پر نہ ہو بلکہ نیت پر۔ درود پر ذکر ہو پر بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے، یا تو آپ اسے باہر لے جاؤ۔ خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ میرے ساتھ ایک مشکل ہے، مجھے تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے، میں 15 سال کی عمر سے مجلس پڑھنی شروع کی تھی۔ میرے ساتھ ایک مشکل یہ، بچے اٹھ رہے بیٹھ رہے، ظاہر ہے یہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اٹھ رہے بیٹھ رہے، ٹھیک ہے، ماؤں کو تھوڑا سا بچوں کو سکھانا چاہیے کہ مجلس میں بیٹھنا کس انداز سے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے۔ مائیں ہیں جو سر کے اوپر بچے کے چادر پہناتی ہیں، ورنہ بچوں کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کی تربیت جیسے ہوگی آپ کے بچے کے اندر وہ تربیت نظر آتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ مشکل میری یہ ہے کہ جب میں یہاں بیٹھی ہوتی ہوں، ظاہر میں اونچی ہوتی ہوں، مجھے سب نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو اونگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو کان میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سننے کی طرف دلچسپی نہیں رکھتے، ظاہر ہے چہرہ شناس تو اللہ نے اتنا کر ہی دیا ہے اتنے سالوں کے بعد، تو پتہ چل جاتا ہے کون سننا چاہ رہا ہوتا ہے کون سننا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ یقیناً میں بہت اچھی پڑھنے والی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو میرے مطالب جو ہے وہ پسند نہ بھی آ رہے ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں جب یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اتنی بڑی عبادت کے اندر آ گئے تو آپ اپنی توجہ ضرور رکھیں، اس عبادت کے اوپر اپنی توجہ کوشش کریں، یہاں سے خالی نہ جائیں۔ کچھ لوگ عزادار ایسے ہیں جو تبرک آتے ہیں تبرک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ظاہری تبرک تو انہیں مل جاتا ہے، روحانی تبرک انہیں نہیں ملتا۔ تو کوشش کریں کہ میں کبھی کبھی خود سوچتی ہوں میں سب بچوں کی ظاہر میں بھی ماں ہوں، میرے بھی بچے بہت ڈسٹربنس کر دیتے ہیں کبھی کبھی، میں خود سوچتی ہوں یہی میری آزمائش ہے، یہی میری آزمائش ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے زندگی میں ہم کہاں کہاں امتحان دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بڑے مزے کی بات یہ، مزیدار بات کیا ہے، مزیدار بات یہ میرا امتحان ہو رہا ہو، مجھے پتہ ہو، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہو یہاں CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو دیکھا جائے گا آپ کیسے بیٹھے ہیں، مارکس تھا یا نہیں تھا، ہے نا۔ ممکن ہے کہ یہاں پر آپ کو جانچا جا رہا ہو، آپ نے سینیٹائز کیا نہیں کیا، فاصلہ رکھا یا نہیں رکھا، آپ تھوڑے محتاط ہو کر بیٹھیں، ہے نا، محتاط ہو کر بیٹھیں گے، نہیں بھائی کوئی دیکھ لے گا، کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو، کوئی آئے پیچھے میں درمیان میں بیٹھ جائے اور آپ کا امتحان دینا شروع کر دے، اب آپ کو نہیں پتہ،
اب آپ کو نہیں پتہ. پھر امتحان میں ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے تو ناکامی کے چانسز زیادہ ہیں. اللہ کے بہت سارے امتحانات ہیں ہمارے اوپر. دیکھیے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، جب سے لے کے اب تک کیا ہے، ہر سانس امتحان ہے. ہر سانس میری آزمائش ہے. میں بولوں تو آزمائش، میں سوؤں تو آزمائش، میں اٹھوں تو آزمائش، میں چلوں تو آزمائش، میں لباس پہنوں تو آزمائش. ہر چیز آزمائش ہے. ہر چیز آزمائش ہے. ہر ایک کے نمبر ہے. لباس کے اتنے نمبر، زبان کے اتنے نمبر، سونے اٹھنے کے اتنے نمبر، سب کے نمبر ہیں. کیا چیز عزیز رکھتی ہوں، کیا چیز خدا کی راہ میں قربان کرتی ہوں، ہر چیز پہ پروردگار عالم نے نمبر رکھے ہوئے. اسی حساب سے نمبر ہمیں ملیں گے اور اسی حساب سے ہمارے رزلٹ کا اعلان کیا جائے گا. تو انسان صرف اور صرف یہ تصور کر لے کہ جو بھی کام کرے وہ سوچ لے اس کا امتحان ہو رہا ہے. امتحان. اگر بہو ساس سے بول رہی ہے، ساس بہو سے بول رہی ہے، سمجھ اس بولنے میں امتحان ہے. یہی امتحان ہے. آپ بولے کہ نہیں اس نے بولا ہی ایسے ہے کہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے، میں جواب نہ دوں کیا؟ میں کوئی گونگی ہوں؟ میں بھی جواب رکھتی ہوں، میں بھی جواب دے سکتی ہوں. یہی تو امتحان ہے آپ کا. آپ سے میں ایک بچی میری اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک اس کو کلپ بھیجا. اس میں تھا کہ انسان جو ہے وہ اگر منزل کی طرف چلتا رہے تو بہت تیزی سے کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھاتا ہے اور تمام لرزشوں کو پیچھے بھولتا چلا جائے. لیکن جب وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اس نے بڑی پیاری مثال دی. اس نے مثال دی کہ جو بھاگنے میں جو سب سے زیادہ تیز بھاگتی وہ ہرن شیر سے زیادہ تیز بھاگتی ہے، لیکن پھر بھی شیر اس کو شکار کر لیتا ہے. کیوں؟ ہرن جو بھاگتی ہے سب سے زیادہ تیز رفتار ہے اور شیر اس سے کم تیز رفتار ہے، پھر وہ پکڑی کیوں جاتی ہے؟ یہ بتائیں گے کیوں پکڑی جاتی ہے؟ وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی رہتی ہے. شیر آ تو نہیں گیا، پکڑی جاتی ہے. ہم بھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تو بھولی ہی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی پکڑے جاتے ہیں. تو اگر انسان لرزشوں کو اور لوگوں کی ہوئی تمام تر برائیوں کو بھول جائے، آگے کی طرف سفر کرے تو بہت اطمینان بخش سفر ہوگا، مطمئن ہو کے سفر کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا، جہاں بولے وہاں دیکھیں آزمائش ہے. آپ کی چپل رکھنے میں آپ کی آزمائش ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہماری آزمائش کہاں ہے. پانی پی رہی ہوں کتنا بچا رہی ہوں کتنا پھینک رہی ہوں، یہ بھی آزمائش ہے. کھانا کھا رہی ہوں کتنا کھا رہی ہوں کتنا چھوڑ رہی ہوں، یہ بھی آزمائش ہے. کتنی آزمائشیں ہیں. کہاں سر پہ دوپٹہ لینا ہے کہاں نہیں لینا، آزمائش ہے. ہر جگہ آزمائش ہے. اگر آزمائش سمجھ میں آ گئی تو آپ کو فضا بننے کا طریقہ کار آ جائے گا، آپ کو ام ایمن بننا آ جائے گا. آزمائش زینب ایسا ہی نہیں بن جاتی. آزمائش معلوم ہو جائے کس لمحے. اور جب آزمائش دیکھیں، جو لوگ وہ بچے آپ میں خواتین ہوں گی جو چاہتی ہیں کہ ہمیں پورے نمبر ملیں. ہم یونیورسٹی کالج میں ہوتے تو ایک ایک نمبر کے لیے لڑتے تھے. میں یہاں پہ سے نمبر کیوں کاٹے آپ نے، یہ تو ہم نے یوں لکھا تھا کیوں کاٹے. کتنے نمبروں کے لڑ رہے تھے نا. تو اللہ سے بھی لڑے نمبروں کے لیے. اللہ سے بھی کہے کہ نہیں میں یہاں مسٹیک نہیں کروں گی، یہاں اس کے نمبر. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اللہ کیسے نمبر دیتا ہے؟ دل کھول کے دیتا ہے. اللہ کے نمبر دل کھول کے ملتے ہیں. غفور کی جو اصل تعریف ہے وہ یہی ہے کہ مثلا آپ کو آسان الفاظ میں سکھاؤں. غفور مثلا میں نے پیپر دیا، ٹھیک ہے، پاس ہونے کے لیے نمبر تھے. ڈسٹربنس بہت ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے. آپ اتنی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اگر پانی لینا ایک بندہ اٹھے اور جا کے پانی، اتنی گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلام. خوشنودی چہاردہ معصومین بلند ترین سلام. اچھا، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، میں تھوڑی سی آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا جو لباس ہے وہ کیسا ہے، ہمارا پرس کیسا ہے، پرس کے اندر ضرورت کی چیزیں ہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کوشش کیا کریں جب آپ بچوں کو لے کر آتے ہیں تو پرس کے اندر آپ کی وہ متعلقہ چیزیں موجود ہوں جن کی بچوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ
مظاہرہ آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر مجلس سے اٹھنا اور اتنی دور جانا، تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل جو ہے وہ ہم اپنے بیگ کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے ایک تسبیح جو ہم آئینہ بھی رکھتے ہیں، لوشن بھی رکھتے ہیں، پاؤڈر بھی رکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا رکھتے ہیں، ایک تسبیح بھی اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر 2 عبادتوں کو ایک ساتھ انجام دے سکتے ہیں، مجلس کا سننا اور تسبیح کا پڑھنا، 2 کاموں کو اس طرح انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ مجلس میں آیا کریں تو اس کا خیال رکھا کریں کہ دیکھیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ نہیں سنیں گے تو میں پڑھ نہیں پاؤں گی، اگر آپ نہیں سنیں گے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی حیثیت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا تو میں کس کو سناؤں گی؟ میرا علم کسی کام کا نہیں ہے جب تک آپ سننے والے توجہ سے نہیں سنیں گے۔ سب کی توجہ کے لیے اور سب کی توفیقات میں بلندی کے لیے بلند ترین سلامات۔ آزمائش کا بس ایک نقطہ بتا دوں، اور یہ جب ڈسٹربنس ہوتی ہے تو آپ جس ذہن میں جس تسلسل کے اندر چل رہے ہوتے ہیں وہ سارا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے کہ آپ بھول کیا رہے ہیں۔ یہ ہماری ناقص علم کی نشانی بھی ہے، ہم کس بات پہ غرور کرتے ہیں، کیا سوچ کر آتے ہیں اور کیا بولتے ہیں اور کہاں سے تعلق کو جوڑتے ہیں اور وہیں سے تعلق ہمارا، یہ ہمارے کم علمی کی نشانی ہے۔ کوئی اپنے علم پر غرور نہ کرے، یہ سوچے کہ بہت کامیاب ہے اور بہت کسی اچھی جگہ پر پہنچا ہوا نہیں ہے۔ ہم میں جو ہر انسان ہے پروردگار کے اندر عاجز، پروردگار کے سامنے جو ہے وہ عاجز ہے، ٹھیک ہے۔ بارہا جو اصل موضوع ہے اس موضوع پر آ جاؤں، خدا کے لطف میں سے ایک لطف آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے آزمائش ہو رہی ہے تو ہر آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں گی، اور جب کامیاب ہونے کی کوشش کروں گی تو انسان کامل بن جاؤں گی، جو اللہ چاہتا ہے میرے لیے۔ اللہ میرے لیے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے مجھے کامل دیکھے، مکمل۔ کیسا کامل میں بولوں؟ میرے مولا نے کہا میرا شیعہ، میرا ماننے والا ایسا ہوگا کہ اگر لوگ پوچھیں گے سب سے امانت دار کون ہے، اور وہ 1 لاکھ کی آبادی میں اکیلا مسلمان، اکیلا شیعہ رہتا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسی آبادیاں ہوتی ہیں نا جہاں سارے دشمن شیعہ ہیں، ایک ہی شیعہ ہے، اور بہادری اتنی ہوتی ہے وہاں بھی علم لگا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہادر ہے نا۔ آپ دیکھیں دشمنوں کے درمیان میں رہ کر بھی علم لگانا ہم سمجھتے ہیں ہماری بہادری ہے، اور دیکھیں کہ نہیں، بہادری سے کم کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑی بہادری یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا، جو اندر سے لڑائی ہے نا، اندر سے لڑنا، یہ ذرا مشکل ہے۔ اس کے لیے کام کریں کہ آزمائش ہے، اللہ کی لطف ہے آپ کی آزمائش کے اندر۔ آپ جتنا آزمائش دیتے جائیں گے کیا ہوگا؟ میں نے کوئی امتحان دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے مجھ سے امتحان لیا، مثلا بیماری کا امتحان لیا، اس امتحان میں کامیاب ہو گئی، میں نے بہت ہی زیادہ صبر کے ساتھ اور خدا کے دیے ہوئے عطیے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو گزار دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں کامیاب، یہ جو بیماری کے اندر جو میں کامیاب ہوئی کہ بس امتحان ختم نہیں، ابھی یہاں امتحان ختم نہیں ہے، آگے ابھی بہت سارے امتحان پڑے ہیں۔ آپ بولے امتحان ختم، خدا کیا صلہ دے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے اس سے بڑی آزمائش ڈال دے۔ بیماری ختم ہوئی تو جی یہ دوسرا، خدا نہ کرے کہ کوئی اولاد ہی چلی جائے ہاں سے۔ آزمائش تو آزمائش ہے۔ اچھا انسان ایسا ہے، ایک آزمائش میں ہمارا جو ہے نا نفس کمزور ہے کیونکہ ہم نے تقویٰ اختیار تو کیا بنی، آزمائش آتی رہتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، کب تک ہم یہ کہیں کہ اللہ آزمائش دے رہا ہے؟ اب تو کسی نے جادو ہی کرایا ہے، نہیں کسی کی نظر ہی لگ گئی اب تو نہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، آتے بندہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس سے چاہ کیا رہا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ جب آزمائش آتی ہے نا تو ختم نہیں ہوتی، آپ کے ایمان کا درجہ جتنا بلند ہوگا آزمائش اتنی ہی بلند ہوگی۔ آپ کربلا کے اندر دیکھ لیں، جتنا بلند درجہ اتنی ہی بلند آزمائش، اتنی بلند آزمائش تھی۔ بھوک و پیاس کی آزمائش کچھ لوگوں نے دی، بھوک و پیاس کی آزمائش، اور کچھ لوگ اس میں ہار گئے اور ایمان کا ساتھ چھوڑ کے چلے۔ کچھ لوگوں نے جان دینے کی آزمائش، کچھ لوگوں نے جو آزمائش دی بچوں کا امتحان۔ کربلا کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے، وہ کربلا کی خوبصورتی یہ ہے کہ کربلا کی ذمہ داری فقط ایسے لوگوں پر نہیں ہے جو صرف اور صرف توجہ رکھتے ہیں یا جو بالغ ہیں، ایسے لوگوں پہ نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کے اوپر۔ اس کو بٹھاؤ، تمام، یعنی ایک 6 ماہ کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک، گھر کی ماسی کے اوپر، ٹھیک ہے، غلام کے اوپر، سب پر کربلا کی ذمہ داری ہے، اور یہی ذمہ داری آزمائش ہے۔ آپ کو دیکھیں، میں پھر کہتی ہوں امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ بولے مولا میں یہ کر سکتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟
نفس پاک کو تو کر سکتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ آپ اپنی خدمت دیں. مولا میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں پاکیزہ کھانا تو پکا سکتی ہوں. کس کام کو انجام دے سکتی ہوں؟ اگر مہمان زیادہ آنا شروع ہو جائیں اور خصوصاً سسرال میں سے کوئی زیادہ آنے لگے تو 4 دن کے بعد کہتے ہیں یہ تو ان کے جو گھر والے نے تنگ ہی کر دیا نا. آزمائش تو یہ دیکھنی پڑے گی نا کہاں کہاں ہمارے اندر یہ خلوص ہے. اپنے گھر اور اپنے دل کو پاک رکھیں، کیونکہ انشاءاللہ اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں گے اور مسائل کی طرف آتے ہیں. یہی آزمائش، یقین کیجیے میں ان 10 دنوں کو ہے نا معمولی نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں 10 دن جو ہے وہ 10 سال ہیں. اور بارہا جب یہ سنتی ہوں اور پڑھتی ہوں کہ امکان ہے، میں 100% نہیں کہہ رہی، امکان ہے ظہور امام زمان عاشور کو ہوگا، ٹھیک ہے، تو 10 دن میں آپ اتنے تیار تو ہو جائیں گے نا کہ عاشور میں جب امام پکاریں گے حل من ناصر ینصرنا تو آپ جا سکیں. میں یہاں آؤں، آپ کو 2-4 شعر سناؤں، 2-4 نعرے لگواؤں اور میں چلی جاؤں تو میں نے کوئی کام انجام نہیں دیا. کم از کم اتنا تیار تو کروں جب امام آئیں اور امام پکاریں تو آپ اس طرف جا سکیں. یہ آزمائش کیا تھی؟ آپ دیکھیں یہ آزمائش مدینے سے شروع ہوئی. مدینے میں امام نے مدینہ چھوڑا، بہت سارے لوگ مدینے میں امام کے ساتھ جا سکتے تھے لیکن یہی مشورہ دیتے تھے امام آپ مت جائیں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں. یہاں تک کہ جب رات کو ولید بن عتبہ نے امام کو بلایا تو اس وقت زبیر کو بھی بلایا. آپ جانتے ہیں نا 3 لوگ تھے، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور امام حسین. اور خود معاویہ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ یہ تینوں آپ کی بیعت نہیں کریں گے. 2 کو تو کسی طرح دھوکے سے مار دینا، حسین تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، حسین اتنی آسانی سے تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے. خبردار حسین کو مت چھیڑنا. یہ باپ نے بیٹے کو وصیت کی تھی اور اس نے اس وصیت پر عمل نہیں کی، آج دشنام ہو گیا. دیکھیں معاویہ اتنی چالوں سے چل کر کامیاب تو رہا اپنی اس ظاہری زندگی کے اندر کہ وہ امام حسن پہ صلح کرانے میں کامیاب ہو گئے جو اس نے چالیں چلیں. آپ دیکھیے وہاں سے چلیں، وہاں سے عبد الرحمن جو ہے زبیر جو ہے وہ اس نے کیا کیا، اسی رات جس رات اس سے بیعت طلب کی گئی اسی رات اس نے مدینہ چھوڑا. اسی رات امام نے بھی مدینہ چھوڑا، دونوں نے ایک ہی رات مدینہ چھوڑا، لیکن اس نے خفیہ راستے اپنائے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے. اور امام نے خفیہ راستے نہیں اپنائے، امام عام رستوں سے چلے. کسی نے امام کو مشورہ دیا کہ امام آپ خفیہ راستے سے کیوں نہیں جاتے؟ امام نے کہا کیوں جاؤں خفیہ راستے سے؟ میں ڈر گیا ہوں. لوگ یہ نہ سوچے کہ امام ڈر کے جا رہے ہیں، امام ڈر کے نہیں جا رہے. اور امام نے کہا جب مدینے سے نکل رہے تھے امام نے جملے کہا، نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فساد چاہتا ہوں، نہ میں طاغوت چاہتا ہوں، نہ میں لڑائی کے لیے نکل رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اپنے نانا اور بابا کی سیرت کو زندہ کروں، عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کروں. یہ مدینے سے نکل کر میرے مولا نے بتایا تھا کہ حسین کا مقصد کیا ہے. اگر کسی مجلس کے اندر عمل بالمعروف نہیں ہوتا تو وہ حسینی مقصد ہے ہی نہیں. خود امام نے کہا کہ میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے جب تک کربلا رہے گی اس کربلا کا مقصد عمل بالمعروف نہیں کریں، ہمیشہ اچھی باتوں کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو. یہ امام نے کہا اور امام اسی راستے سے نکلے. یہ پہلی محرم تھی جب حور بن جیفی بنی مقاتل کے مقام پر امام کو ملا. حور بن جیفی امتحان دیکھیں انسان کا کیسے ہوتا ہے. بعضوں کو ہم بہت پاورفل ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہم یہ کام کر گزریں گے اور ہم نہیں کر پاتے. حور بن جیفی کے بارے میں 2 حور تھے، ایک حور ابن ریائی اور ایک حور بن جیفی. دونوں بہادر تھے اور عرب کے اندر بہادری جو تھی وہ دکھانے کا طریقہ کار کیا تھا، جب یہ کبھی رستے میں سفر کرتے تھے خیمہ لگاتے تھے تو اس خیمے کے باہر تلوار لٹکاتے تھے کہ اس خیمے کے اندر ایک بہادر ترین شخص موجود ہے. حور بن جیفی جو ہے اس نے بھی تلوار لٹکائی ہوئی تھی. امام جب بنی مقاتل میں پہنچے امام نے حور بن جیفی کو طلب کیا، بلایا. امام نے کہا کہ تم جانتے ہو ہم کس لیے نکلے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، دین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. اور امام نے اس کو مدد کے لیے بلایا. حور بن جیفی نے کہا امام آپ کو پتہ ہے میری تلوار ہے نا بہت اعلیٰ تلوار ہے، بہت جیسے ہم کبھی یہاں دنیا میں ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہت اعلیٰ ہتھیار ہے، یہ اسنائپرز یوز کرتے ہیں نا ہتھیار کی جب بات کرتے ہیں. اس طرح جب ہم سواری کی بات کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ سواری کی بات کرتے ہیں. تو کہا میرا جو یہ ہتھیار ہے جو میری تلوار ہے بہت اعلیٰ اور بہترین تلوار ہے، کوئی اس تلوار سے ناکام نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ تلوار دیتا ہوں، آپ کربلا جا رہے ہیں اور یزید سے ٹکرانے جا رہے ہیں، آپ یہ تلوار دیں. پھر کہا
کہ آپ جو ہے وہ میرا گھوڑا لے لیں، گھوڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، بہت اعلیٰ نسل کا، بہترین، اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا، گھوڑا لے لیں، بہادر ترین شخص ہے۔ پھر کہا آپ اپنا گھوڑا لے جائیں، اور سوال کیا، امام نے کہا تم، کہا میں اپنے نفس کو، بہادر ترین انسان ہے، میں اپنے نفس کو ابھی موت پر آمادہ نہیں پاتا۔ امام نے کہا پھر تمہارے گھوڑے کی اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کو گھوڑے اور تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے بابا کے لیے آسمان سے تلواریں اترتی ہوں، اس کو گھوڑے اور تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے کہا اگر تم میرا ساتھ نہیں دے رہے تو اتنی دور چلے جانا کہ میری آواز حلم ناصر صلی اللہ علیہ وسلم کو سن نہ سکو، کیونکہ جس نے سن لیا اس کے اوپر واجب ہوگا کہ وہ میری مدد کو پہنچے، جس نے بھی سن لیا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا میری مدد کو پہنچے۔ اور آج جب 2 محرم ہو گئی تو امام جو ہے وہ کربلا پہنچے۔ کربلا، جیسے ہی کربلا کی سرزمین شروع ہوئی، آپ جانتے ہیں راستے کے اندر ہور ملا، اور انشاءاللہ جب ہور کے مسائل پڑھے جائیں گے تو ہور کی تفصیل پڑھی جائے گی۔ ہور ملا تو ہور نے امام کو 2 محرم کو وہیں روک دیا، آگے فراتی، کہا آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام نے اس سے کہا، دیکھیں حجت کو تمام کیا، امام نے کہا تو مجھے جو ہے وہ مصر کی طرف جانے دو، شام کی طرف، بہت سارے راستے امام نے بتایا، اس نے کہا کہ نہیں۔ اچھا، یہ حکمت الہی تھی کہ امام رکے۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب یہ جگہ آئی تو امام جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ گھوڑا وہیں رک گیا۔ اب امام چاہتے ہیں آگے بڑھے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی سامنے بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام نے کہا ہو سکتا ہے دوسرا گھوڑا بڑھ جائے، دوسرے گھوڑے پر بیٹھے، وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا۔ پھر امام تیسرے گھوڑے پر بیٹھے، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ 7 گھوڑے امام نے تبدیل کیے۔ اچھا ضرورت تھی تبدیل کرنے کی؟ نہیں تھی۔ تاریخ کو بتانے کے لیے جب اللہ اپنا ارادہ کر لیتا ہے تو بندوں کے ارادے نہیں چلتے۔ اللہ کا ارادہ تھا کہ حسین وہاں رکیں، اور اس مصلحت پروردگار کو سمجھانے کے لیے 7 گھوڑے امام نے تبدیل کیے۔ 7 گھوڑے تبدیل کیے اور کہا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، تو کہا، اور اس 7 گھوڑے کو تبدیل کرنے کے بعد گھوڑے کا اب آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں 2 حجتیں قائم ہو گئی کہ اب امام نے وہیں رکنا۔ امام وہاں رک گئے۔ امام نے ایک حجت اور قائم کی اور اس زمین کے نام کو نکالا۔ امام نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ امام نے کہا اور کوئی نام؟ امام نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں۔ امام نے کہا کوئی اور نام؟ کسی بوڑھے نے کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام رک گئے۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنا پڑاؤ اتار دو، ہم یہیں رکیں گے۔ پھر نے کہا کہ امام میں جانتا ہوں جنگ صفین میں آپ کے بابا یہاں سے گزرے تھے، انہوں نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا اور اسی مٹی کو اٹھا کر کہا تھا یہ وہی جگہ ہے، اللہ کی قسم یہ وہی جگہ ہے۔ تو میں نے سوال کیا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو امام نے کہا تھا یہ عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے، یہاں رسول کا خاندان تہہ تیز کیا جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا۔ امام وہاں رک جاتے ہیں، امام کہتے ہیں ہمارا پڑاؤ یہیں ہوگا، ہم یہیں رکیں گے۔ امام نے اپنا پڑاؤ وہاں ڈالا، سارا سامان اتار لیا گیا۔ وہ بوڑھا جس نے اس کا نام بتایا تھا، تاریخ یہ کہتی ہے، اس نے امام کو مشورہ دیا اے فرزند رسول اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو مت رہیے، کیونکہ یہ زمین کسی کو راس نہیں آئی، کسی کو راس نہیں آئی، جو بھی آیا ہے وہ کرب اور بلا میں گرفتار ہوا۔ امام نے کہا ہم بھی گرفتار ہوں گے، لیکن امام کا کرب و بلا میں گرفتار ہونا اور باقی انبیاء اور معصومین میں گرفتار ہونا میں کیا فرق تھا؟ امام نے ساری مصیبتوں کو اپنے اوپر لے کے اس کرب و بلا کو شفا بنا دیا، عرش معلیٰ بنا دیا اس کرب و بلا کا۔ آج آپ بلائیں دور کرنے کے لیے کربلا جاتے ہیں، بلائیں لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ حسین نے اپنا خون بہایا، کرب و بلا کا عرش معلیٰ بنا دیا۔ حسین نے اپنا خون بہایا، اپنے بچے قربان کیے اور اس بلا کی زمین سے بلا ختم کر دیا۔ بلا کو پتا کتنا کرب کتنا اٹھایا، تصور نہیں کر سکتے۔ امام کے کرب کو بیان کرنے کی زبان کے اندر طاقت نہیں ہے کتنی۔ اور آپ سوچئے، میرا سلام اس مولا کے اوپر، وہ لوگ جو کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، امام نے اس اصول کو غارت کر دیا۔ یہاں پر امام جانتے تھے، اپنے امامت سے اس غیب کو جانتے تھے
کہ 10 دن سے زیادہ قیام نہیں ہے، یہاں شہید کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ امام کو ضرورت تھی زمین خریدنے کی؟ ابھی میں پڑھ رہی تھی رقبہ 4 میل اس طرف، یعنی چاروں طرف آپ دیکھیں 4 میل لے جائیں، اتنا رقبہ تھا جو امام نے خریدا۔ وہ جو آپ کربلا جا کے جن ہوٹلوں میں رہتے ہیں نا، ان ہوٹلوں کی بنیادوں میں میرے حسین کا خون ہے، امام کے چاہنے والوں کا خون ہے۔ 4 میل کی زمین امام نے خریدی 60,000 درہم میں، اور خریدنے کے بعد آپ کو مولا کبھی تصور کرتے، میرے مولا نے مجھے نہیں بھلایا، کربلا کی زمین خریدی، مجھے نہیں بھلایا، آپ کو نہیں بھلایا۔ امام نے کربلا کی زمین خرید کر قبیلہ بنی اسد کو بلایا، کہا یہ زمین ہم نے خرید لی ہے اور ہم ان کو تحفتاً تمہیں دیتے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ، آپ اور میں، ہم آپ جب کربلا جائیں گے، میرے چاہنے والے کربلا آئیں گے، ان کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ زمین خرید کر مجھے اور آپ کو یاد کیا، کربلا کی زمین خریدی۔ امام دیکھ رہے تھے ہم یہاں آ کر اس کربلا کو روئیں گے، امام نے کہا میرا سلام کہنا، 3 دن مہمان کرنا، نشاندہی کرنا ہماری قبر کہاں پر ہے۔ میرے مولا نے آپ کو اور مجھے اس کربلا کی سرزمین پر یاد کیا۔ آج خدا آپ کو جانا نصیب کرے اور یہ راستے جلد از جلد کھل جائیں۔ زمین خرید لی گئی، نامہ لکھ دیا گیا، اور امام نے کیوں زمین خریدی؟ ایک سوال کریں، امام زمین کیوں خریدی؟ آپ جانتے تھے ختم ہو جائیں گے۔ امام نے کہا میں گوارا نہیں کرتا کہ میرا خون بھی کسی غیر کی زمین پر گرے، گوارا نہیں کرتا غیر کی زمین پر خون گرے۔ یہ 2 محرم پورا قافلہ بٹھا دیا گیا، پورا قافلہ وہاں روک دیا گیا، اور جانتے ہیں آدھے پیسے دینے والی کون تھی؟ جناب زینب، جس نے اس زمین کو خریدنے میں، جب آپ کربلا جاتے جناب زینب کو بھی سلام کیا کریں، وہ جاگیر، آدھی جاگیر کو جاگیر علی اکبر کا نام دے دیا، علی اکبر کے نام سے خرید دی۔ تو بیوی یہ 2 محرم ہے، آپ اکبر کے نام سے زمین خرید تو رہی ہیں، لیکن آپ اب اکبر کو دیکھ نہیں پائے۔ میں کہوں بیوی یہ زمین خرید تو لی گئی ہے، کچھ ہی دنوں میں یہاں سے خیمے اجاڑ دیے جائیں گے، یہاں کسی کا مسکن نہیں بن سکے گا۔ وہ 2 محرم جب تمام کے تمام خیمے لگائے گئے، آپ خیمہ گائے حسینی کو دیکھیے گا، 2 محرم کے جو خیمے لگائے گئے یہ وہ خیمے نہیں ہیں، ابھی خیمے لگائے ہوئے کچھ دیر گزری تھی، شاید کچھ گھنٹے گزرے تھے، شاید کہ 1 دن گزرا تھا، خیموں کو ہٹانے کے لیے لوگ آ گئے۔ جیسے ہی خیموں کو ہٹانے کے لوگ آئے، کیونکہ خیمہ پانی کے قریب لگایا گیا تھا تاکہ پانی ملنے میں آسانی ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں، جب 2 محرم سے خیمے ہٹا لیے گئے تو اہل بیت اطہار کے بعد کتنا پانی ہوگا جو پیا ہوگا بچوں نے یا بڑوں نے؟ اب یہاں سے سمجھ میں آئی، مسائب حسین نہیں پڑھی، یہاں سے مجھے سمجھ میں آئی کہ جب علی اکبر نے امام حسین کی زبان پر زبان رکھی تو روتے ہوئے زبان کو کھینچ کر کہا بابا کب سے پیاسے ہیں، آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھ گئی ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ 2 محرم، وہ 2 محرم جب پانی کا قبضہ ہٹایا گیا تھا وہی دن ہوگا جب میرے مولا نے پانی کو پینا چھوڑ دیا ہوگا، یا صرف زبان کو گیلا کرتے ہوں گے، چھوڑ دیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان کو پانی پلانا ہے۔ میرا سلام 2 محرم آ گیا، بیوی کا گھر چڑھ گیا۔ جب مجلس میں بیٹھے نا تو روئیں تو کس انداز سنائیں، پروردگار ہمارے آنسو قبول کر۔ پروردگار ایک گھر کے 72 لاشیں 1 دن کے اندر، رونے میں بھی 72 دن تو چاہیے نا، 72 دن چاہیے۔ جب آپ رویا کریں تو بیوی سے پوچھیں، کسی نے جناب فاطمہ زہرا کی روایات موجود ہیں، کسی نے پوچھا بیوی کیسے روئیں، کوئی کہتا ہے کہ نوچ کے مت روئیں، کوئی کہتا ہے بہت تیز آواز میں نہ روئیں، کوئی کہتا ہے ایسے نہ روئیں، کیسے روئیں آپ بتائیں، آپ کے لال کو کیسے روئیں؟ میری بیوی نے کہا ایسے روئیں جیسے ایک ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی، جب میرے لال کا ماتم کرو تو ایسے کرو جیسے ایک ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے۔ ایک ماں اپنے جوان کے لاشے پر کیسے روتی ہوگی؟ میری بیوی میرا سلام، آپ کا گھر اجڑ گیا۔ ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام، پرسہ دیتے ہیں کربلا کے ہر شہید کا، اور دعا کرتے ہیں پروردگار
عالم تجھے واسطہ ہے اس مجلس حسینی کا، اس میں آئے آئے ہر پاکیزہ نفس کا واسطہ، بار الہ تو دیکھ رہا ہے نا کربلا جانے والے جو عاشور کربلا میں کرتے تھے وہ عاشور پر نہیں جا رہے ہیں مولا، وہ جو اربعین کربلا میں کرتے تھے وہ اربعین پر نہیں جا پا رہے مولا، اے بار الہ تو اس مجلس سے ہماری پکار سن لے، ہماری فریاد سن لے، ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ جلد از جلد وہ تمام راستے کربلا کے، وہ تمام راستے جو مشہد جا رہے ہیں، وہ تمام راستے جو مکہ اور مدینہ جا رہے ہیں ان کو کھول دے بارے اللہ۔ اے پروردگار تو ہمیں ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بہت کوئی زبان سے میری کوئی ایسی بات بری لگی ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ مناسب نہیں تھی، تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ اے پروردگار اس فرش اعضاء کے صدقے سے ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اے پروردگار میں نہیں جانتی فرش حسین پر بیٹھنے والا جو آیا ہے نا اسی حسین کے غم میں رو رہا ہے، اس کا اپنا دل کتنا دکھی ہے پروردگار تو جانتا ہے، اس کے اپنے دل میں کیا غم ہے تو جانتا ہے، آنے والے صرف حسین کو رو رہے ہیں تو ان کے دکھوں کو دور فرما پروردگار، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مقروض کے قرض کو ادا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، بار الہ حلال اور طیب رزق عطا فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے رحمت کے دروازے ہمارے گھروں کے لیے کھول دے بار الہ، بچیوں کے نصیب کو بہترین قرار دے، ہمارے مرحومین کو اپنے جوال رحمت میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، ہمیں ان کے خادمین اور ناظرین میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسیعلم الذین ظلموا ایما منقلبن ينقلبون، لعن اللہ امة قتلتک، لعن اللہ امة ظلمتک، لعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت۔